افطار کے بارے میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ افطار میں جلدی کریں اور سحری میں دیری کریں، یعنی افطار سورج ڈوبتے ہی کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، بے وجہ دیری نہیں کرنا چاہیے اس میں۔ اور سحری آخری وقت میں کرنا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، رات میں دیر تک گپ شپ کریں گے، 2 بجیں گے، اب 2 بجے سوچتے ہیں بھائی اب کیا کرنا ہے، جاگنا تو اتنا مشکل ہو رہا ہے اور اٹھنا بھی مشکل ہے، تو ایک کام کرتے ہیں ابھی سے سحری کر لیتے ہیں 2 بجے، اور پھر اس کے بعد جو سو جاتے ہیں تو بعض اوقات فجر بھی غائب ہو جاتی ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ اچھی بات نہیں۔ آدمی اول رات میں اگر سحری کر کے سوتا ہے تو فجر خطرے میں چلی جاتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ رات میں تراویح کے بعد میں کوشش کرے جلدی سے سو جائے اور پھر سحری کے وقت میں اٹھے، آخری وقت میں اٹھے اور سحری کرے۔ جلدی سحری کرنے میں ایک اور نقصان ہوتا ہے، جس میں مثلا کچھ لوگ ہیں ٹھیک ہے بہت جلدی 3:30 4 بجے سحری کر لیں گے، اس کے بعد انتظار کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے یہیں جاتی یہیں سو جاتا ہوں، بس لیٹوں گا اٹھوں گا، اور پھر سو جاتے ہیں، فجر کی نماز چلی جاتی ہے یا کم از کم جماعت تو چلی جاتی ہے۔ آخری وقت میں سحری کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھر سحری سے فارغ ہوا، اذان ہو گئی، نماز کے لیے چلا گیا۔ تو حدیث میں یہ آیا ہے سحری کو رات کے اخیر حصے میں کرو۔ آخری کا وقت یہ نہیں کہ بالکل وقت ختم ہو گیا پھر بھی کھا رہا ہے، نہیں، وقت ہو گیا بالکل رک جانا۔ ہاں اگر کوئی آدمی برتن اٹھا لیا، اس کو خبر ملے کہ وقت ہو گیا، تو جو برتن اٹھایا تھا پینے کا پی لے اس سے، یا لقمہ اٹھایا تھا کھا لے اس سے، یہ رخصت اس کے لیے ہے اٹھایا ہوا۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ آدمی پھر بچا ہوا بھی کھاتا رہے، نہیں، جو اٹھا لیا وہ کھا لے۔ ہاں یہ بھی نہیں کہ اپنے آپ کو دھوکہ دیں تو پوری پلیٹ اور برتن ہی اٹھا کے لے اور کھاتا رہے، وہ اٹھا لیا ہے بھائی میں نے، یہ بھی نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے۔